سب سے بڑی حماقت جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو محبت کا کوٹا دیا ہے، جیسے علم رزق ہے نا، جیسے روٹی رزق ہے، جیسے زندگی مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے محبت کی بھی مقدار انسان کو عطا کی گئی ہے، جذبات کی۔ اس محبت کو جب ہم اعتدال کی حدوں سے باہر نکل کے عورتوں پہ، اولادوں پہ، مال و دولت پہ، حیات الدنیا کے لیے، حب جا کے لیے، اپنی عزت، اپنی تشہیر، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے جب ہم بے دریغ اندھوں کی طرح دیوانہ وار ہم لٹاتے ہیں تو ہم بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں، حماقت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انرجی جو ہے نا جی، محبت کی جو انرجی ہے، یہ سیکرڈ انرجی ہے۔ جیسے حسد کی انرجی جو ہے وہ ایول انرجی ہے، پہلے میں نے بیان کیا آپ سے، اسی طرح جو محبت کا جذبہ ہے یہ مقدس جذبہ ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک کا، محبت کا ہمیں حکم ہے تو ہم کریں گے۔ اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں فطرتی طور پہ ڈالی ہوئی ہے۔ مال سے، دولت سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے ایک خاص مقدار میں خاص طرز کی کشمکش، سٹرگل اور انرجی کا ویسٹیج ہمارے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہم پہ مباح ہے، جائز ہے، وہ ہمیں کرنا۔ جو نہیں کرتا وہ ایک اور طرح کا احمق پنا کرتا ہے، تو وہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن جب اپنی حدوں سے باہر نکلتی ہے یہ محبت تو دیوانگی میں جاتی ہے، منہ کی کھاتا ہے انسان، ذلیل ہوتا ہے، انہی لوگوں سے ذلیل ہوتا ہے جن کی طرف وہ اپنی محبتیں لٹا رہا ہوتا ہے، بادشاہوں کی طرح۔ اور جب یہ محبتیں ہمیں ملتی ہیں، فار ایگزامپل محبت کی شادی ہو گئی، نہیں بھی کی شادی ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ گئے، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنی محبتوں میں ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، بیوی اپنے خاوند کو ایگزاسٹ کر رہی ہے، بچے ماں باپ کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، دوست احباب ایک دوسرے کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، کولیگز ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ پرابلم وہاں پڑتی ہے جہاں پہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کو ایکویژن میں سے نکال دیتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو محض اپنی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کی بنیاد بنا لیتے ہیں، اپنے جذبات میں، اپنی فطری جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری زندگی کی روٹینز ہیں، ان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو اس جذباتی بلندی پہ نہیں رکھتے جس پہ رکھا جانا اللہ تعالیٰ کا منصب خداوندی ہے اور اس کا حق ہے، تو ہم مار کھاتے ہیں۔ ہم مار ایسے کھاتے ہیں کہ انسان سے محبت کریں گے، کیسے کریں گے؟ عورت سے کریں گے، رہنے لگ جائے گی آپ کے ساتھ، دستیاب ہو جائے گی، آپ کو مل جائے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے بارے میں بتانا شروع کریں گے، اس کو ڈسکور کرنا شروع کریں گے۔ کتنی دیر تک کر لیں گے؟ ایک وقت آئے گا جب ڈیٹا جو ہے وہ سنکرونائز ہو جائے گا، ادھر والا اور ادھر والا ڈیٹا چڑھتے چڑھتے ایک پوائنٹ پہ آ کے رک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بتانے کے لیے کوئی نئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو سٹارٹ ہوتا ہے ریپیٹیشن کا جہنم، تکرار کا جہنم، روٹینز کا جہنم، ایک ہی طرح کا کام۔ پھر آ جاتا ہے حیات الدنیا میں، اب گھر بنائیں گے، اب یہ کریں گے، اب وہ کریں گے، اور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ نہیں ہے، اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اگر اللہ کے بارے میں علم کو نہیں بڑھایا جا رہا، اگر مرکز خیال اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اگر سینٹر فوکس پوائنٹ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو ہوگا کیا کہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ پتہ ہے کس کو زنگ لگے گا؟ اس کو زنگ لگے گا، اس کو لگے گا، اس کو لگے گا، اس کو، ہر چیز کو لگے گا زنگ۔ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے یہ، جب آپ ایک دوسرے کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سکیل کر لیتے ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو سکیل کر لیتی ہے 10-12 سال میں، خاوند اپنی بیوی کو سکیل کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سکیل کر لیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کتنی کی اس کی مار ہے، کتنی کی اس کی رینج ہے، کہاں تک یہ جاتا ہے، وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر روز دوہرا رہا ہے۔ اگر سارے کا سارا دھندا ہی ریپیٹ پہ چلایا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرسنالٹی بورنگ ہو جاتی ہے۔ تسخیر اور دریافت کا ہے، فطری عمل ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بندہ دریافت ہو گیا تو تسخیر ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کم از کم میرا خیال 8-10 مہینے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے۔ اگر آپ مسلسل طویل عرصہ مجھے سنتے رہیں، میرے اندر ریپیٹ شروع ہو جائے، میرا نالج ختم ہو جائے، بڑھنا ختم ہو جائے، نالج کا ایکسپینشن اس کی ختم ہو جائے، تو میں بورنگ ہو جاؤں گا آپ کے لیے۔ پھر کیسے کریں گے مجھ سے محبت؟ پھر اریٹیشن آئے گی، اور وہ بات کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہوگا پہلے یہ کیا کہنے لگا ہے، ایسے ہی انسائٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم جانا ہے، یہ بولتا ہے، یہ بات کرتا ہے، اور اس کے اندر رکھا گیا ہوا ہے۔ کتابیں پڑھنی چاہیے، جیسے کتابوں کی ماں ہے قرآن پاک، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھتے رہیں گے تو رسپانسز چینج ہوتے رہیں گے، زبان کی لذت برقرار رہے گی، بولنے والے کو بھی ملے گی، سننے والے کو بھی ملے گی، تو پرسنالٹی کا چارم جو ہے وہ سٹیبلائز رہے گا، کبھی بھی پرسنالٹی گریڈ آؤٹ نہیں ہوگی۔ اس بات کو تھوڑا یاد رکھیے گا۔ اور پھر جب ریپیٹیشن، جو لوگ نہیں مانتے نا، جب ریپیٹیشن میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ریپیٹ کیا جائے گا تو ریزسٹنس آئے گی، رشتے ناتوں میں تناؤ آئے گا، ایک کھچاؤ آئے گا رشتے ناتوں میں۔ ریزسٹنس اس لیے آتی ہے کہ آپ کو ایک عورت سے محبت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، یا فرض کریں محبت نہیں بھی ہے، کسی کے ساتھ رہنا پڑ گیا ہے شادی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں،
اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ملاقات تو بہت ہے، ہر روز کی، ہر وقت کی ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ ایگزاسٹ کرنا شروع کرتا ہے ایک دوسرے کو، اپنی ڈیمانڈ سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنی پریزنس سے، اپنی اپیرنس سے، اپنی پروجیکشن کے ساتھ، اپنے مینوورز کے ساتھ، اپنے ہر وقت کے نظر آنے کے ساتھ، اپنے ہر وقت کی زبان کے چلنے کے ساتھ آدمی دوسرے انسان کو ایگزاسٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور دوسرا بھی اس کے ساتھ یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایکشن اینڈ ری ایکشن کی چین بن جاتا ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف علم ہے، اور علم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، اللہ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں علم ہے، اور اسی کے اندر سارے علم جاتے ہیں، اور یہیں سے سارے علم باہر آتے ہیں۔ ایک بندہ انجینئر کی نالج حاصل کرتا پھرتا ہے، ایک آئی ٹی کا میرے جیسا بندہ 20 سال آئی ٹی لگا، تو اس کی بیوی کو اس کے بچوں کے سے کیا لگے کتنا علم ہے اس کے بعد؟ باہر کے 2 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ڈنگے مار لے گا، مینٹور بن جائے گا، استاد بن جائے گا، کسی کالج میں پڑھانے لگ جائے گا، کمپنی کھول لے گا، 20 40 بندوں کو بیٹھ کے خطبہ دے لے گا، اور کیا کر لے گا؟ باقی لوگوں کے لیے تو بور ہو جائے گا۔ دے ڈونٹ کیئر۔ جو کیئر کیا جاتا ہے علم، جس علم کی تمنا پالی جاتی ہے، اور جس علم والے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جس علم والے سے محبت کی جاتی ہے، وہ علم ہے جو اس کو اپنے نفس کے بارے میں ہے، اور جو اس کو خدا کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام اور صوفیاء اکرام، ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو ہمیشہ سرسبز رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک آئے، لوگ آپ کے منتظر رہیں، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ ایک محبت ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے اور چاروں طرف اجالا کر دیا کرتی ہے، اینڈ یو بیکم اے کینڈل۔ تو پھر پروانے آئیں گے جلنے کے لیے۔ تو علم حاصل کریں۔ اللہ کے ہاں درجات علم کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جو درجے ہیں وہ علم کے ساتھ چڑھے جاتے ہیں، اور جتنا علم آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، جتنا لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اتنا ہی لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے جاتے ہیں۔